اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قرآن کریم میں اسلامی طرز تفکر کے خد و خال، رہبر معظم کی ایمان کے موضوع پر تیسری نشست، ایمان بصیرت و آگہی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 اور 191۔ یہ چند آیات جو آج ہم تلاوت کریں گے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایمان کے حوالے سے مزید 2-3 حقیقتیں اور بھی سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ایمان انبیاء الہی صاحبان ایمان اور ان کے پیروکاروں کی عظیم نمایاں صفت ہے۔ ایمان کا حامل ہونا اور اپنی رسالت اور ذمہ داری پر یقین رکھنا الہی رہبروں اور دنیا کے سیاسی رہنماؤں کے درمیان فرق ہے۔ الہی رہبر اس راہ پر چلنے والے کی طرح ہے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے یا جو قدم وہ اٹھاتا ہے یا جس راستے کو وہ طے کرتا ہے، اس پر دل و جان سے اور دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھتا ہے، جبکہ دنیا کے سیاستدان جو بیانات دیتے ہیں ممکن ہے کہ وہ خوبصورت، دلکش اور دلچسپ بھی ہوں، لیکن جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر یقین یا جتنا یقین ہونا چاہیے اتنا نہیں رکھتے۔ انبیاء علیہ السلام میں موجود جملہ خصوصیات میں سے ایک ایمان ہے، اور یہاں پر ایمان سے مراد اعتقاد و یقین رکھنا، قبول کرنا اور پورے وجود سے مان لینا۔ جو کچھ کہہ رہے ہوں اس پر پورا یقین رکھنا ہے۔ یقین رکھنے کی نشانی یہ ہے کہ یہ خود بھی دوسروں سے آگے اسی راستے پر چلتے اور قدم اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول ان تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر اتاری گئی ہیں۔ والمؤمنون، مؤمنین اور ان کی طرف مائل ہونے والے وہ برگزیدہ افراد جو ان کے ارد گرد ہیں، ان کی دعوت کے داعی بن گئے ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ کل آمن باللہ، یہ لوگ، یہ سب لوگ یا ہر ایک خدا پر ایمان لے آیا، خدا کو قبول کر لیا، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور شروع سے آخر تک تمام آسمانی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے تمام انبیاء پر، پیغمبر اکرم اور آپ کے ساتھیوں کا ایمان ان سب پر ہے، کیونکہ یہ راستہ ایک ہی راستہ ہے۔ درین رہ انبیاء چن سار بانند، دلیل و رہنمائی کاروانند۔ سب ایک ہی قافلے کے ساربان ہیں، ایک ہی راستے کے قافلہ سالار ہیں، ایک ہی ہدف کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، ہر جگہ پر لوگوں کو ساتھ لے کر ایک ہی مقصد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ مومنین کی زبان سے ہے، ہم خدا کے رسولوں میں تفریق نہیں کرتے۔ ہمارے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی محترم ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس طرح سے حضرت ادریس، حضرت یعقوب علیہ السلام، جس طرح سے حضرت جرجیس علیہ السلام، جس طرح سے حضرت نوح، جس طرح سے ابتدا سے آخر تک تمام انبیاء علیہ السلام، سب کے سب خدا کی طرف سے معمور تھے، ایک ہدف کے لیے معمور، ایک سعادت اور جنت کی بشارت دینے والے، سب ایک ہی راستے پر گامزن تھے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے پیغمبروں کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھتے۔ انشاءاللہ اسی سلسلہ بحث کے دوران آنے والے دنوں میں نبوت پر اعتقاد کے حوالے سے جو گفتگو کروں گا، ممکن ہے اس میں اس مسئلے کی جانب بھی کچھ اشارہ ہو سکے۔ ان 2-3 جملوں پر غور کیجیے جو اس بات کے ثبوت اور شاہد ہیں جو بعد میں بیان کروں گا۔ بس تمام انبیاء ایمان رکھتے ہیں، ہمارے نبی بھی ایمان رکھتے تھے، صاحبان ایمان، ان کی طرف مائل ہونے والے اور ان سے ملحق ہونے والے سبھی ایمان رکھتے ہیں۔ وقالو، اور کہتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، سمجھا، درک کیا، سمعنا، ایسا نہیں کہ ہمارے کانوں میں پڑ گیا، سمع یعنی سننا، سننے کی حالت کان میں پڑنے سے مختلف ہے۔ کان ایک خاص عضو بدن ہے، اسے عربی میں اذن کہتے ہیں۔ سمع یعنی سننا، آپ فارسی میں بھی دیکھتے ہیں فلاں شخص کو کہا جاتا ہے کہ بات کو غور سے سنتا ہے، فلاں شخص بات کو سنتا ہے۔ آپ اپنے مخاطب سے کہتے ہیں، سنا میں نے کیا کہا؟ ظاہر ہے کہ آپ کے درمیان آدھے میٹر سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا، آپ کی آواز 10 میٹر تک بھی جا سکتی ہے، ظاہر ہے اس نے سنا ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سمجھے ہو کہ میں نے کیا کہا ہے؟
یعنی میری بات دماغ میں بیٹھ گئی، ذہن میں اتری یا نہیں، اسے کہتے ہیں سمعنا، ہم نے پورے وجود سے سمجھ لیا ہے جو خدا نے ہمارے لیے معین کیا اور بھیجا تھا۔ وَأَطَعْنَا، اور اطاعت کی، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہماری اطاعت اندھی اطاعت نہیں تھی، ہماری اطاعت روشنی، آگہی اور سمع و بصیرت کے ساتھ تھی۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے پروردگار، تیری درگزر، تیری مغفرت، خدایا ہم جو اجر تجھ سے چاہتے ہیں تیری مغفرت ہے، نہ کہ کچھ اور۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ہمارا پلٹنا تیری طرف ہے۔ یہاں تک ہم نے ان آیات سے کیا سمجھا؟ یہ نقطہ کہ ایمان اور یقین دعوت اسلام سے وابستہ افراد کی خاصیت ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، چونکہ دوسرے اس راہ پر چل رہے ہیں تو صرف اسی لیے یہ بھی احتیاطاً چلے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگ فکر اسلامی کی حدود میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ تکلف کی کوئی بات نہیں ہے، ایمان ضروری ہے۔ ایمان یعنی اعتقاد، واضح طور پر بات کو قبول کرنا، ایک کشش کے پیچھے چلنا۔ اگر دین و قرآن کے مکتب میں یہ جاذبیت نہ ہو اور اس نے آپ کا دل تسخیر نہ کیا ہو، یعنی اس دل میں ایمان نہ ہو، تو یہ دل مردہ ہے، نور اسلام سے زندہ نہیں ہے، اسے مسلم نہیں کہا جا سکتا۔ بس ایمان ضروری ہے، یہ ہوئی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایک تقلیدی اور تعصب پر مبنی ایمان، کیونکہ آباء و اجداد اور بزرگ اعتقاد رکھتے تھے تو ہم نے بھی یقین کر لیا، کیونکہ ہماری کتاب میں، ہمارے دینی مکتب میں اس طرح کہا جاتا ہے تو ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اگرچہ تم دلیل بھی لے آؤ تو فضول میں لائے ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، یہ بھی ایک قسم کا ایمان ہے، لیکن تقلید یا تعصب کی بنیاد پر۔ جس ایمان کی اسلام میں اہمیت ہے وہ تقلیدی اور تعصبی ایمان نہیں ہے، یعنی تقلیدی اور تعصبی ایمان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ آپ کو دلیل چاہیے ہوگی، دسیوں دلائل میں سے ایک دلیل بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب ایمان تقلید اور تعصب کی بنا پر ہو تو اس کا زائل ہونا بھی اس ایمان کے حاصل ہونے کی طرح آسان ہوتا ہے۔ جس طرح ایک بچے نے کسی زحمت کے بغیر اور ایک شاگرد نے کسی محنت کے بغیر والدین یا اسکول کے اساتذہ کے ذریعے سے ایمان مفت میں لے لیا ہو، تو ایمان کے چور مفت میں یہ ایمان لے اڑیں گے۔ اسلام میں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ عزیزو، اہمیت والا ایمان آگہی کے ساتھ آنے والا ایمان ہے، درک و شعور کے ہمراہ آنے والا ایمان ہے۔ وہ ایمان ہے جو بصیرت کے ساتھ کھلی آنکھوں سے اشکالات سے بے خوف ہو کر وجود میں آیا ہے۔ وہ ایمان ضروری ہے جو اس طرح آگہی کے ساتھ اختیار کیا گیا ہو کہ سخت ترین حالات میں بھی چھینا نہ جا سکے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ حضرت عمار یاسر کے بارے میں قرآن کی آیت کہتی ہے، اگر اذیتوں کے دوران دشمن کو کچھ دیر کے لیے دور کرنے کے لیے اگر ایک جملہ کہنا پڑے تو کہہ دو، تمہارا ایمان ایسا ایمان نہیں ہے جو اذیتوں سے تمہارے دل سے زائل ہو جائے گا۔ جو ایمان خباب بن ارد کا ہے، لوہا گرم کر کے ان کی گردن سے لگا دیا جاتا ہے، مذاق نہیں ہے، تپتے ہوئے لوہے کو ان کے بدن سے چپکا دیتے تھے۔ وہ آگہی کے ساتھ ملنے والے اپنے گہرے ایمان کے باعث اس سے دستبردار نہیں ہوتے تھے۔ یہ ہے ایمان۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کا ایمان مستحکم ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ایمان زائل نہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ایمان آگہی کے ساتھ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو ہمیشہ آگاہ کرتے رہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان ہو جائیں۔ ان کی آگہی سے تشویش میں مبتلا نہ ہوں، ان کی آنکھوں اور کانوں کے بند ہونے سے لطف اندوز نہ ہوں۔ ایمان مستحکم کرنے کا راستہ آگہی دینا ہے، تاکہ ذہنوں میں، دلوں میں، فکروں میں علم اچھی طرح بیٹھ جائے، اور اس آگہی کے ساتھ ایک صحیح، مستحکم اور ایک ٹھوس ایمان ان کے دل میں پیدا ہو جائے۔ اس وقت وہ ایمان قدیم جوانوں کے بقول کسی شرپنل توپ سے بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اسلام کہتا ہے کہ ایمان کو آگہی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ آیتیں جو سورہ آل عمران کے آخر میں ہیں ہمارے لیے شعوری ایمان کا تعارف کرواتی ہیں۔ مثلاً کیا؟ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آمد و رفت میں، لآیات، نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ حیرت میں پڑے ہوئے لوگوں کے لیے، ہوش سے بیگانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو کچھ سوچتے نہیں ہیں، ہرگز نہیں۔ لأولی الالباب، صاحبان عقل کے لیے۔ عقل مند وہ ہے جو سمجھنے کی طاقت کا مالک ہو، وہ تمام لوگ ہیں جو اپنی فکری طاقت اور ذہانت کو کام میں لائیں۔ لأولی الالباب،
یعنی وہ لوگ جو غور و فکر اور عقل کی طاقت کو کام میں لاتے ہیں تاکہ عقل مند ہو جائیں۔ لأولی الالباب کون ہیں؟ دیکھیے قرآن کے لطیف نکات میں سے ایک نقطہ ہے، چونکہ قرآن انسان کے لیے حقیقی اہمیت خدا سے اتصال و ارتباط کو سمجھتا ہے۔ عقل مند کا تعارف اس طرح سے کراتا ہے کہ عقل مند قرآن کی نظر میں وہ ہیں جو ان اعلیٰ ترین اقدار کو ہر چیز سے اور ہر ایک سے بڑھ کر مد نظر رکھتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ، عقل مند وہ لوگ وہ ہیں جو خدا کو یاد کرتے ہیں، قیام کی حالت میں، وقعوداً اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور ایک پہلو پر لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں وہ یاد خدا میں ہوں۔ لیکن یہ یاد خدا میں ہونا ایک صوفیانہ اور درویشانہ انداز کے معنی میں نہیں ہے، بعض اسی میں مگن رہیں کہ جی ہم تو ہمیشہ یاد خدا میں ہوتے ہیں، ہمیشہ اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ نہیں، فعال طور پر یاد خدا میں رہنا، ایسا یاد خدا میں رہنا ہے کہ عملی طور پر سمجھا جائے، مگر کس طرح؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں غور کرتے ہیں، حالت تفکر میں ہیں۔ دیکھیے اولو الالباب، صاحبان عقل وہ ہیں جو حالت تفکر میں ہوں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب غور و فکر کر لیا تو دل کی زبان اور ظاہری زبان سے یہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، تو نے اسے فضول میں خلق نہیں کیا، تو اس سے منزہ ہے کہ فضول میں خلق کرے۔ یعنی ایک آئیڈیالوجی کا اہم ترین اور بنیادی ترین نقطہ، ہر زندگی ساز آئیڈیالوجی کا بنیادی نقطہ یہی ہوتا ہے کہ میں یہاں پر کسی کام کے لیے آیا ہوں۔ اگر خدا پر اعتقاد رکھتا تو کہتا کہ مجھے کسی کام کے لیے یہاں لایا گیا ہے، اگر خدا کا معتقد نہیں ہے تو کہتا ہے کہ بہر صورت مجھے یہاں کوئی نہ کوئی کام تو ہے۔ دیکھیے ایک ایسا فکری فلسفہ ہے جو ایک انفرادی اور اجتماعی زندگی کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس کا ایک بنیادی ترین نقطہ یہی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، خدا پر اعتقاد رکھتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے اس آسمان اور زمین کو، سب حیرت انگیز چیزوں کو فضول اور بیکار میں خلق نہیں کیا۔ سبحانک، تو فضول کام کرنے سے منزہ ہے، پاک ہے۔ بس میری کوئی ذمہ داری ہے، بس مجھے کوئی راہ طے کرنی ہے، بس میں اس عالم کے عجیب اور حیرت انگیز نظم میں ایک معمولی سا نقطہ ہوں، وہ بھی کس کام کے لیے؟ اس حیرت انگیز نظم میں میری بھی ایک جگہ ہے، اگر میں درست اور صحیح طور پر اس جگہ کو، اس عمل کو اس صورت میں کہ جس طرح تو نے چاہا ہے انجام نہ دوں تو میں نے اس نظم کو خراب کر دیا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، بس ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ، قیامت کی آگ جو ایک حقیقت ہونے کے ساتھ ساتھ تکوین عالم اور خدا کے انتقام اور قہر و غضب کی علامت بھی ہے۔ غور کیجیے گا، یہ سب تمہید ہے اس کی کہ ہم ان آیات سے شعوری ایمان کو درست طور پر محسوس کریں۔ اب تک خود آپ دوستوں نے توجہ کر لی ہوگی کہ کس طرح سے ان آیات سے آگہی بڑھتی ہے، بلند ہوتی ہے۔ اور اب غور کیجیے گا، ربنا انک من تدخل النار فقد اخذیتہ، اے ہمارے پروردگار، جس کو تو نے جہنم کی آگ میں ڈال دیا اسے تو نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور جن ظالمین کو تو نے جہنم کی آگ میں ڈالا ہے ان کا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہوگا، نہ تکوین عالم میں اور نہ غیبی طور پر کوئی بھی نہیں۔ یعنی جو لوگ ظلم و ستم کی راہ میں، کفر و نفاق کی راہ میں، باطل کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں، ان کا انجام زوال و نابودی ہے۔ اس دنیا کی کوئی چیز ان کی حمایت نہیں کرتی۔ یہ ہوشیار، عقل مند، یہ اولی الالباب، یہ زمین و آسمان میں غور و فکر کرنے والے، وہ لوگ جو سمجھ گئے ہیں کہ اس دنیا میں بے مقصد نہیں آئے ہیں اور یہ کائنات بیہودہ خلق نہیں کی گئی ہے۔ مزید کہتے ہیں، یہاں ہم ایمان تک پہنچے ہیں، کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا سمعنا، ہم نے سنا ہے اور سمجھا ہے، دل و جان سے سنا ہے، منادی اور بلند آواز سے پکارنے والے کو، جو ینادی للایمان، ایمان کے لیے پکار رہا تھا، ایمان کی آواز لگا رہا تھا، ان آمنوا بربکم، کہہ رہا تھا اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ یہ کس قسم کا ایمان لائے تھے؟ کسی نے کہا ایمان لے آؤ، ایمان لے آئے،
نہیں، یہ وہی صاحبان عقل ہیں، وہی مفکر ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ منادی بظاہر کوئی پیغمبر ہو، لیکن باطن میں ان کی عقل، فکر اور بصیرت پیغمبر ہے جو ان کو خدا پر ایمان کی طرف دعوت دیتا ہے اور بلاتا ہے۔ بس منادی نے ان سے کہا ایمان لے آؤ، وہ بصیرت سے، درک سے، شعور اور پوری آگہی سے ایمان لے آئے۔ اس قسم کا ایمان اسلام میں پسندیدہ ہے، آگہی کے ساتھ ایمان۔ تو یہ ہوئی دوسری بات۔ یہاں پر ایک تیسری بات بھی ہے جسے میں مختصر طور پر عرض کروں گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ شعوری ایمان اسلام کی نظر میں پسندیدہ ہے، چونکہ خدائے متعال لا علمی کے ایمان کو پسند نہیں کرتا اور اس کے لیے کسی اہمیت کا قائل نہیں ہے، لہذا قرآن کئی مقامات پر اندھے، تقلیدی اور تعصبی ایمان کو، کہ غالباً اس قسم کے اعتقادات انسان کو سر کے بل زمین پر دے مارتے ہیں، ایسے ایمان کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کفار اور رجت پسندوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے آ جاؤ اس چیز کی طرف جو خدا نے نازل کی ہے، آ جاؤ پیغمبر کی طرف، ٹھیک ہے نزدیک آؤ اور سمجھو، آؤ اور سنو، دیکھو پیغمبر کہہ کیا رہے ہیں، پیغمبر کے پاس کوئی بات ہے، ان کا جواب کیا ہے، بجائے اس کے کہ آئیں، بجائے اس کے کہ غور و فکر کریں، بجائے اس کے کہ سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے راستے کا انتخاب کریں، قالو کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، جس راہ و رسم پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا وہی ہمارے لیے کافی ہے، ہم ان نئی باتوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ ایک محقق کے بقول قرآن میں لفظ کفار تمام صدیوں کے رجت پسندوں کے لیے ایک تعبیر اور ایک نام ہے۔ ہر جگہ پیغمبر زمانے کا روشن خیال شخص ہے، نئی بات کرتا ہے، نیا راستہ ہے اس کے پاس، نئی باتوں کی طرف دعوت دیتا ہے، لیکن کفار اور مخالفین، متعصب، مقلد، قدامت پسند اور رجت پسند لوگ ہیں جو اس کے نئے راستے کو پسند نہیں کرتے اور قبول نہیں کرتے۔ ان کی بات یہ ہے کہ رہ چنان رو کے رہ روان رفتن، ہم نے اپنے والدین کو اس طرح نہیں دیکھا ہے، ہم اپنے ماں باپ کو کسی اور انداز سے دیکھا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے سمجھیں، اسی طرح سے عمل کریں۔ چنانچہ قرآن جواب میں کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، انہوں نے آبا و اجداد کی تقلید کے مسئلے کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ قرآن ان سے کہتا ہے اگرچہ تمہارے آبا و اجداد کچھ نہیں سمجھتے تھے، ہدایت یافتہ بھی نہیں تھے، خیر و شر کو درست طور پر سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، کیا پھر بھی تم ان کی تقلید کرو گے؟ دیکھیے کس طرح سے تقلید کی مذمت اور ملامت کی گئی ہے قرآن میں۔